السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دین اسلام ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تب ہم پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اپنے دین میں لانا ضروری اور فرض سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی؟ اس طرح دین کی بہت سے شعبے ہیں، جس شعبے میں بھی آپ جا کر دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ دین کی بہت سے شعبے ہیں، جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ عموماً اس میں عورتوں کے لحاظ سے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جتنی بھی میری بہنیں سن رہی ہیں خصوصاً ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جی، میک اپ، یعنی عورتوں کو جو میک اپ وغیرہ کراتے ہیں، یعنی پارلر شارلر میں جو تیار کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کرنا ناجائز ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام برا ہے، سیکھا کریں، کوئی برا کام نہیں ہے، کوئی بھی برا کام نہیں ہے، لیکن اس کو سیکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر اس نیت سے ہم سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ جو کام ناجائز ہے وہ کیا کہ آئی بروز وغیرہ بنانا۔ اب یہ چیزیں جو عورتیں عموماً بناتی ہیں، اب یہ بالکل حرام ہے ان چیزوں کو بنانا، لیکن عموماً پارلر میں جو بھی جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں بناتے ہیں، تو عموماً عورتوں کا یہ چیز بنانا بالکل ہی حرام ہے۔ اب کیا کرنا ٹھیک ہے، ایک یہ سن لیں۔ دیکھیں، میک اپ کرنا ٹھیک ہے نا، میک اپ کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے عموماً ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو عموماً پاؤڈر وغیرہ لگاتی ہیں یا جو عورتیں جو بھی کرتی ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، میک اپ لگا سکتی ہیں عورتیں۔ مردوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میک اپ لگانا بہتر ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں اس سے اچھی لگوں، تکبر کے لحاظ سے، غرور، یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہ چیز کرنا پھر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا فنکشن ہو کہ جس میں ٹھیک ہے مرد اور عورت الگ الگ ہو، لیکن اگر آپ نے کوئی اتنا تیز پرفیوم لگایا کہ جس کی خوشبو اگر مردوں تک پہنچ جائے یا وہاں پر فتنے کا خدشہ ہو، تو یہ میک اپ یا چیزیں کرنا سب آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ عموماً بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم تو اس نیت سے نہیں کرتی، اس نیت سے تو آپ نہیں کرتی، لیکن آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آپ جس محفل میں جا رہی ہیں وہ محفل کس طرح ہے، وہ محفل اب اگر عورتیں ہوں تو پھر تو کوئی بات نہیں، عورتیں ہیں ساری مل کر ملی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی خدشہ نہیں۔ لیکن اگر مرد اور عورت کا کوئی ایسا فنکشن ہو کہ جس میں بیچ میں ٹھیک ہے، شادی ہالز میں عموماً تقریباً ایسی ہوتا ہے کہ بیچ میں وہ کناتے وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ عورتیں اس سائڈ پہ اور مرد اس سائڈ پہ، لیکن بعض عورتوں نے ایسی تیز خوشبو لگائی ہوتی ہے کہ جو مردوں تک جاتی ہے، تو یہ کرنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ یا کسی فنکشن پہ جانا یا کسی راستے میں جانا یا بازار جانا، تو بازار میں عموماً مرد اور عورت آپس میں گزر جاتے ہیں، تو گزرتے ساتھ ہی اگر مرد کو اس عورت کی پرفیوم کی خوشبو اگر اس نے سونگھ لی تو یہ آپ کے لیے حرام ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ بھی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ بال لگانا، بال عموماً جس کو وگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مصنوعی بالوں کو لگانا۔ اب بعض عورتیں اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے مصنوعی بال لگا دیتی ہیں کہ میرے بال اور بھی لمبے ہو جائیں، یہ طریقہ کار حرام ہے، چاہے اپنے بال ہی کیوں نہ ہو، اپنے بال ہی یعنی اس کو کاٹ دیں پھر لگا لیں، تو یہ طریقہ کار بھی حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لعن اللہ تعالی الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی پر لعنت کرے۔ دیکھیں، جس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کریں، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود بھی ہے، تو جس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت بھیجے تو وہ کتنا برا عمل ہوگا۔ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، مرد حضرات بھی بال لگاتے ہیں، عورتیں بھی بال لگاتی ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔
حرام کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب کون سا کام بہتر ہے جو عموماً عورتیں کرتی نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، مہندی لگانا۔ مہندی لگانا ہاتھوں پر، یہ باعث اجر و ثواب کا کام ہے اگر جو عورتیں مہندی لگاتی ہیں، لیکن اس میں بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ مہندی اپنے گھر پہ ہی ہو۔ اگر بیوی ہے تو اپنے مرد کے لیے مہندی لگائے، مہندی لگاتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس مہندی لگانے پر بھی اجر دیں گے اور مرد کی محبت زیادہ ہو جائے گی اپنی بیوی کے لیے۔ اور اگر عورت ہے، جوان عورت ہے، اگر وہ مہندی لگائے اپنے گھر کے لیے تو ٹھیک ہے، گھر میں رہ سکتی ہیں، بھائی ہو بہن ہو بس ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کزن شزن یہ چیزیں جس کے آخر میں یہ زن وغیرہ آتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ کے گھر پہ آئیں، مثال کے طور پر ابھی آپ کا کزن ہے جو 20 سال کا ہے، آپ کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ نے مہندی لگائی ہو اس کی وجہ سے اس کا ریئیکشن غلط ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی۔ تو دین میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ہم بجا لائیں گے تو اس پر ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہوگا، اور اگر ان چیزوں کو ہم نہیں فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ تو مہندی لگانا بالکل ہی ٹھیک ہے، لیکن بعض علماء کے ہاں عورت کا بالکل مہندی نہ لگانا کراہت سے خالی نہیں، لہٰذا عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے۔ بعض عورتیں اپنے ہاتھوں کو بالکل صاف رکھتی ہیں کہ بھائی مہندی نہیں لگاتے، پوچھو کیوں نہیں لگاتے؟ بھائی ہم کام کرتی ہیں، آٹا گھونٹتی ہیں، بھائی کپڑے دھوتی ہیں، جس کی وجہ سے مہندی ہٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مہندی ہٹ جائے دوبارہ لگا لو، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مہندی لگانی چاہیے، لیکن عموماً اس میں عورتیں بہت ہی غفلت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ہاں، کسی کمپٹیشن میں جانا ہو وہ تو پھر راتوں رات بیٹھ کر ساری لگا دیتی ہیں، کیونکہ کمپٹیشن میں جانا ہوتا ہے، اپنے گھر پہ مرد ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے نہیں لگاتی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت سے پوچھے گی بھی کہ کمپٹیشن میں یا کسی فنکشن میں لگانے کے لیے تو آپ بڑی بے چین ہوتی تھی، راتوں رات مہندی لگا دیتی تھی، آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ ہونے کے باوجود بھی آپ نے مہندی نہیں لگائی، کیوں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گی، پھر اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ عموماً جو عورتیں مہندی نہیں لگاتی، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ دین کی ایسی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو میرا جو یہ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور پوری ویڈیو دیکھا بھی کریں اور آگے لوگوں کو بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس شیئر کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے، تو مجھے جتنا ثواب ملے گا اتنا انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا شیئر کرتے ساتھ ہی۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔